السلام علیکم۔ آپ نے جو میری پہلی کہانی پڑھی غیرت، یہ اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاؤ اس کی مگر نوبت نہ آئی۔ جواد اور اس کے گھر والے مکان فروخت کر کے چلے گئے۔ پھر انکل کے آنے کے 2 ہفتے بعد ہی اچانک پتہ چلا کہ صبا فوت ہو گئی ہے۔ یہ حیران کن سا واقعہ تھا کیونکہ وہ صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری نہ تھی، ویسی نہ تھی کہ خودکشی کرتی۔ اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کبھی مرنے کا لفظ لبوں سے نہیں لگایا تھا۔ پھر وہ اچانک کیسے مر گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اور ہم سب کا صدمے سے برا حال تھا۔ صبا کی ماں کے لبوں پر جو داستان تھی وہ بھی کھوکھلی لگتی تھی۔ اس کا کہنا تھا بس 2 دن کے بخار میں چٹ پٹ ہو گئی۔ خدا جانے کیسا بخار آیا کہ اس کو سانس لینے کا موقع بھی نہ دیا۔ محلے والے بھی سناٹے میں آ گئے۔ وہ من سے کچھ نہ کہتے مگر دبی زبان سے آپس میں شکوک کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک نرس نے جو اس کی سوتیلی ماں کی جاننے والی تھی اسے آخری غسل دیا۔ میٹرک کے بعد میرے لیے اچھا رشتہ آ گیا۔ صبا کے بعد میرے آگے پڑھنے اور کالج جانے کا ارمان بھی ٹھہر کر رہ گئے۔ بچپن کا ساتھ یاد آیا تو آنسو نہ تھمتے تھے۔ دل پڑھائی سے اچٹ ہو گیا۔ ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ امی نے سمجھا بجھا کر میری شادی کے لیے راضی کر لیا۔ یوں میری شادی انسپکٹر جلیل سے ہو گئی جو میری امی کے کزن کے بیٹے تھے۔ میں بیاہ کر جس محلے میں گئی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شادی کے سال بعد اللہ نے بیٹے کی نعمت سے سرفراز کیا تو والدہ چند دن میرے پاس آ کر ٹھہری۔ انہی دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم اسپتال آئے تو وہاں ایک نرس میرے شوہر کی نظر پڑ گئی۔ اسے بغور دیکھنے لگے۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا لیکن جب کئی بار انہوں نے اس کی جانب تکا تو مجھے برا لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا آپ اس نرس کو گھور رہے ہیں کیوں؟ وہ جب انہیں نہیں بلکہ کہنے لگے مجھے غلط مت سمجھو، میں ایک معاملے کا حل تلاش کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں خاصی کمزور اور رنج زدہ ہو رہی تھی۔ والدہ نے اس نرس سے کہا اگر تم گھر آ کر میری بیٹی کو انجیکشن لگا دیا کرو تو میں تم کو معاوضہ دے دیا کروں گی جو تم کہو گی۔ نرس نے پوچھا آپ کہاں رہتی ہیں؟ امی نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا کیونکہ ان کا ارادہ مجھے اپنے گھر چند دن ٹھہرانے کا تھا تاکہ وہ میری اور میرے بیٹے کی صحیح دیکھ بھال اپنے گھر رہ کر کر سکے۔ نرس نے حامی بھر لی، بولی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ آپ کے گھر سے میرا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں، آپ کا گھر سلیم صاحب کے مکان کے قریب ہے نا؟ والدہ نے کہا ہاں لیکن تم ان لوگوں کو کیسے جانتی ہو؟ بس یوں ہی ایک بار کسی وجہ سے جانا ہوا تھا۔ اس کے من سے بے اختیار نکل گیا۔ اگلے روز شام کو نرس آ گئی، مجھے انجیکشن لگانا تھا۔ اتفاق سے میرے میاں امی کے گھر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دوبارہ اسے غور سے دیکھا، پھر بولے شادی سے قبل ایک دن میں اپنی والدہ کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر آیا تھا تو میں نے اس عورت کو سلیم انکل کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے اس پر شک ہے۔ اس دن تو دھیان میں نہ آیا لیکن اب جب پتہ چلا ہے کہ یہ نرس ہے تو میرے ذہن میں تمہاری سہیلی صبا کی ناگہانی موت کا سبب ایک اندیشے کے ساتھ ابھرا ہے۔ اب کس شک میں پڑ گئے ہیں؟ آخر پولیس والے ہیں نا، آپ لوگوں کو تو سبھی مشکوک دکھائی دیتے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے لیکن مجھے اب صبا کی اچانک موت کی وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے کہ اس کی تمام رام کہانی تم نے سنائی تھی، اس کے پس منظر میں پھر جواد کے گھر والوں کا اچانک گھر فروخت کر کے کوچ کر جانا۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ واقعے کے 1 سال کے بعد انہوں نے بال کی کھال اتارنے کی سوچی۔ پولیس والوں کی تو عادت ہوتی ہے بال کی کھال اتارنے کی، ورنہ مجرم کیسے پکڑے جائیں۔ انہوں نے نرس کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کر دی۔ ایک روز پتہ چلا کہ نرس گرفتار ہو گئی ہے اور اس کو گرفتار کرانے میں جلیل صاحب کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ گرفتار تو وہ کسی اور کیس میں ہوئی تھی مگر جب پولیس نے اسے اپنے طریقے سے تفتیش کی تو اس نے اپنے سابق کا قصور بھی اگل دیے۔ صبا کا بھی نام لیا کہ کس طرح اس کے والدین پریشان تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کو گھر بلایا اور معاونت کی درخواست کی۔ اس نے کہا اکثر کیسوں میں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر صبا کی بدقسمتی کہ وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔
اس کے والدین نے اپنی عزت بچانے کی کوشش میں اس اناڑی عورت کا سہارا لیا تھا۔ میرے شوہر نے انکل سلیم کو تو گرفتاری سے بچا لیا، مگر نرس کو نہیں بچایا، کیونکہ وہ کئی ایسے کیسوں میں ماضی میں معاون ثابت ہوئی تھی۔ بہرحال خدا ہر کسی کی بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، کہ بیٹیاں ہی تو ماں باپ کی عزت کا لاج ہوتی ہیں۔ اگر وہ لغزشوں کا شکار ہو جائیں تو یقیناً عزت کے ساتھ کبھی کبھار جان بھی گنوانی پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اس کیس میں جو مین کردار ہے نا، اس کی سوتیلی ماں کا ہے۔ ماں کے بنا گھر کتنا ادھورا ہوتا ہے نا، کتنی پیاری ہوتی ہیں مائیں، اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جن کی مائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب پہ ان کی ماؤں کے سائے سلامت رکھے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔